اگر کوئی بھی انسان اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر تھے، کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا مکہ اور مدینہ جانے کے لیے۔ ہلو جی ہاں بھائی صاحب، میں ڈاکٹر ارجن داس سینٹ جانس کالج میں کامرس کا پروفیسر ہوں۔ آپ نے کہا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلامی گرنتھوں کو پڑھیے، مسلمان کو مت دیکھیے۔ ہم آپ جیسے نیک انسان کو کیسے نہ دیکھیں، کیسے نہ سنیں اور آپ کی کئی باتوں پر کیسے نہ چلیں۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو مسلمان کو بھی دیکھنا پڑے گا، اچھے کو بھی تو خراب کو بھی۔ آپ جیسے نیک انسان کو بھی دیکھنا پڑے گا اور لادین جیسے یا دوسرے ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو بچا رہے ہیں اور اسلام کو بڑھا رہے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے اپنی تقریر میں شروع میں کہا کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوقات حاصل ہیں، اور آپ نے نمبر بھی دیے کہ دونوں کو 100 میں سے 80 نمبر، کسی پیپر میں کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ خدا کے گھر میں، خدا کے دربار میں جسے ہم مسجد کہتے ہیں، اس خدا کی عبادت گاہ میں مسلمان بہنوں کو، بیٹیوں کو عبادت کرنے کا حق کیوں نہیں دیا گیا ہے؟ وہ مسجد میں جا کر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا۔ سوال کے پہلے یہ کہا کہ ہم کیسے مسلمانوں کو نہیں دیکھے، اور میری تعریف کی، ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو مرسیڈیز کار دیکھنا ہے کتنا اچھا ہے، تو ایسے ڈرائیور کو مرسیڈیز کار چلانے کے لیے دو جو ایک ماہر ڈرائیور ہے۔ تو اگر آپ کو اسلام جاننے کے لیے کوئی شخص کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کے لیے ذاکر نائک اسلام میں زیرو ہے، زیرو۔ اسی لیے میں تقریر میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن مجید کا حوالہ، سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر 13۔ تو اب جا کے باہر بولو، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ 49 سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ آپ باہر جا کے بولیں گے ذاکر فرماتے، ذاکر کی ویلیو اسلام میں زیرو ہے، ویلیو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ لیکن آپ اگر میرے تقریر سے متاثر ہو تو ہمیشہ میں لوگ کو کہتا ہوں، اگر آپ میرے تقریر سے متاثر ہوتے ہیں تو میرے تقریر کو ہو بہو ذاکر کو ہٹا کے تقریر کو ہو بہو کسی سے کہیں گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن اگر کہیں گے ذاکر کہتا ہے کہ خواتین کا مقام مرد کے مقام سے برابر، تو زیرو ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 288 میں، اگر حوالہ دیں گے تو اس کا وزن ہے۔ اسی لیے جو میں کہتا ہوں ابھی تک یہ صحیح ہے کہ اسلام کوئی بھی مذہب کو دیکھنے کے لیے مذہب کے ماننے والے سے بدلے مذہب کی کتاب پڑھو، اور اگر کسی کو دیکھنا ہے مذہب کے لوگ کو دیکھنا ہے تو جو سب سے ماہر ہے اس کو دیکھیے۔ تو اگر آپ کوئی مسلمان کی زندگی کو دیکھ کے عمل کرنا ہے تو سب سے بہترین ایگزامپل مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا سوال جو ہے کہ اگر خواتین اور مرد کے حقوق ایک ہے، ان کا معیار ایک ہے، تو اسلام کیوں خواتین کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے۔ آپ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے، بلکہ کئی حدیث ہے۔ آپ اگر صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 1 جو آخری حدیث ہے 834 کی حدیث، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ do not prevent the female servants of Allah from entering the mosque۔ آپ خواتین جو مومنہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندیاں جو مومنہ ہیں،
اسے مسجد سے جانے سے مت روکیے. کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مومن عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکیے. لیکن کیونکہ خواتین کی ذمہ داریاں ہیں گھر میں بھی, انہیں مسجد میں جانا فرض نہیں ہے, کمپلسری نہیں ہے. مسلمان مرد کو جماعت میں پڑھیں گے تو 25 گنا 27 گنا زیادہ ثواب ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور مسجد میں پڑھنا جماعت میں اور بہتر ہے. لیکن خواتین کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں, گھر میں ذمہ داریاں ہیں, بچے کو دیکھنا ہوتا ہے, کھانا پکانا ہوتا ہے, تو ان کو مسجد میں جانا فرض نہیں ہے. لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا. یہ افسوس کی بات ہے کہ کئی ہندوستان یا اکثر ہندوستان کے مسجد میں خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. تو غلطی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں, اسلام میں نہیں. آپ جائیے, آپ سعودی عربیہ جائیے, امریکہ جائیے, انگلینڈ جائیے. الحمدللہ کے فضل سے میں کئی ممالک جا چکا ہوں. وہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہے. لیکن جب خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے, اسلام اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بھی پیش کرتا ہے. خواتین کے لیے ایکول اینڈ سملر ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز, مطلب ایکول وہی فیسلٹی لیکن علیحدہ, ساتھ میں گل ملنے کی ممانعت ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا میری تقریر میں, ہم جب نماز پڑھتے تو کاندھے سے کاندھا ملانا چاہیے. اگر ایک مرد خواتین کے کاندھے سے کاندھا ملائیں گا, وہ اللہ سے زیادہ خواتین کو متوجہ دیں گے. تو خواتین مسجد میں آ سکتے, لیکن ان کے لیے علیحدہ انتظام ہے. ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز, برابر اچھا انتظام لیکن علیحدہ. وضو کے لیے جگہ الگ, نماز پڑھنے کے لیے الگ. اسی لیے اسلام کے اندر خواتین آ سکتے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان میں اکثر مسجد میں ان کو الاؤ نہیں کرتے. یہ ہندوستان مسلمان کے علم کی کمزوری ہے. اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری پڑھیں گے, وہاں کئی حدیثیں ہیں. صحیح مسلم جہاں خواتین کو آنے سے روکا نہیں گیا, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خواتین مسجد میں جانا چاہتے ہیں رات کو بھی, تب بھی آپ انہیں مت روکو. رات کو بھی, اسے بخاری کی حدیث ہے کہ اگر رات کو بھی وہ مسجد میں جانا چاہتے تو آپ اسے مت روکیے. تو لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان میں سینکڑوں مسجد ہے جہاں خواتین کو آنے کی اجازت ہے. بمبئی میں ہی, دلی میں بھی ہوں گی, آگرہ میں بھی ہوں گی, کم ہوں گی. ابھی الحمدللہ بات پھیل رہی ہے, لوگ کو اسلام کا علم ہو رہا ہے, اور یہ بات الحمدللہ اور کئی مسجد میں خواتین کو آنے کی اجازت دی جا رہی. اور میری درخواست ہے کہ جو آگرہ کے مسجد کے ٹرسٹیز ہیں وہ بھی حدیث پڑھے, اور بھلے اگر خواتین کم آتے ہیں تو ان کا چھوٹا انتظام ہونا چاہیے. خواتین کم آتے تو, لیکن انتظام ہونا ضروری ہے, اور انہیں مسجد سے آنے سے روکا نہیں جانا چاہیے.